السلام علیکم ناظرین، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر، اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ آج جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اس کے علاوہ فیض حمید صاحب کا جو مستقبل ہے کورٹ مارشل کے حوالے سے، ان کا جو ٹرائل ہے اس کی بات کریں گے، اور عمران خان کا جو مستقبل ہے ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل کے حوالے سے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو ان تینوں چیزوں پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس میں جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں ان کے کافی اہم ریمارکس تھے اس کیس میں۔ جب حکومت کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے خواجہ حارث، تو انہوں نے کہا کہ جو ملٹری کورٹ ٹرائل میں جو سویلین ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ ہو سکتا ہے، جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ایک جو شہری ہے وہ جب ایک ادارے کا ملازم ہی نہیں ہے، وہ محکمہ زراعت سے اگر اس کا تعلق ہے یا کسی اور محکمے سے اس کا تعلق ہے، تو فوجی ڈسپلن کا اس کو کیسے پابند بنایا جا سکتا ہے، یا وہ کیسے اس ڈسپلن کا پابند ہوگا۔ تو جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے، اگر آئین اس کی اجازت دیتا ہے، عدالت اس کی اجازت دیتی ہے، تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ پھر ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ملٹری کورٹس ہیں، اس کی جو ایک شق ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹس کی جانب سے، اور دوسرا جو فیصلہ سنانے کا اختیار تھا اس پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹے ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں میجر ڈسکس ہوئیں، جس پر کہ یہی جو آرگومنٹس مانگے گئے خواجہ حارث سے کہ کس طرح جو عام سویلین ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ جس میں خواجہ حارث سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر ایک فوجی اہلکار یا ایک فوجی اپنے کسی افسر کو قتل کر دے گا تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ کہاں پر ہوگا، تو جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین کورٹ میں ہوگا۔ تو جس پر پھر جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں پھر سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ صدر کا جو عہدہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ملک میں سب سے بڑا آئینی عہدہ جو ہے وہ صدر کا ہے، اگر وہاں پر بھی حملہ ہوگا تو اس کا جو کیس ہے وہ سویلین یا انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں پر چلے گا، تو پھر اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کیسے ملٹری کورٹ میں چلائی جا سکتی ہیں۔ تو پھر اس کی جو مزید سماعت تھی اب وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ جو سماعت ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ پاکستانی سیاست پہ بہت دیر پا ہوں گے، وہ اس حوالے سے کہ اس وقت حکومت کی اور جو ادارے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو، کیونکہ عمران خان کی وجہ سے 9 مئی کے جتنے واقعات تھے وہ مرکزی ملزم جو ہیں وہ عمران خان ہے، عمران خان نے سازش کی جس کی وجہ سے یہ سارا جو حملے تھے وہ پنڈی، لاہور یا دیگر جو شہروں میں یہ حملے ہوئے، تو عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اب اس میں اہم ترین جو نکتہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو برطانوی سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے اپنی حکومت کو خط لکھا ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے یہ جو خط ہے وہ اعلیٰ حکام سے بات چیت کر کے ہی لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے کوئی چانسز نہیں اور ان کا ملٹری کورٹ جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو دوسری جانب ہمیں جو بیانیہ نظر آتا ہے حکومت کی جانب سے، سرکاری چینلز کی جانب سے یا سرکاری صحافیوں کی جانب سے، کہ اب جو فیض حمید صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ کورٹ مارشل کیونکہ شروع ہو چکا ہے، ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، تو اب اگلا جو نمبر ہے وہ عمران خان کا ہوگا، اور 9 مئی کیسز میں عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ تو یہ بڑا ایک واویلا کیا جاتا ہے یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری جانب میں نے سیکرٹری خارجہ جو برطانیہ کے ہیں ان کے خط کا بھی آپ کو ذکر کیا۔ تو کوشش یہ ہے، جو امریکہ میں انتخابات ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اداروں کا، حکومت کا، سرکاری چینل کا، سرکاری صحافیوں کا یہ بیانیہ تھا کہ جو ٹرمپ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان پر جو پابندیاں لگیں اور ان کے جو امریکہ میں جو واقعات ہوئے ان کو پھر 9 مئی سے جوڑا گیا۔ تاہم جب ٹرمپ وہاں پر جیت گئے اور واضح اکثریت سے وہ جیت کر آئے، تو اس کے بعد حکومت کو یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے کیونکہ عمران خان سے معاملات ہیں، اور مشاہد حسین نے کہا تھا کہ ٹرمپ پاکستان میں صرف ایک شخص کو جانتے ہیں اور اس شخص کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے، تو حکومت کا یہ خیال ہے، حکومتی حلقوں کا یا اعلیٰ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جب اقتدار میں آئیں گے جنوری کے مہینے میں تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ کردار جو ہے وہ ضرور ادا کریں گے۔ حالانکہ اب تک یہ ایک بیانیہ تو ضرور ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن ٹرمپ کی جانب سے ایسی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی یا کوئی ٹویٹس یا اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا، لیکن حکومت اس حوالے سے ہمیں ڈری ہوئی نظر آتی ہے کہ ٹرمپ اگر اقتدار میں آئیں گے، بلکہ اب تو وہ آ چکے ہیں، جنوری میں اپنے وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کوئی ایسا دباؤ آ سکتا ہے جس کو پھر
پھر حکومت جو ہے اور جو ہمارے اعلیٰ حلقے ہیں اس کا سامنا نہ کر سکیں اور پھر امریکہ کا حکم جو ہے وہ ماننا پڑے۔ تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جو سعودی عرب کے دورے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، آرمی چیف کی جانب سے، یہ جو دورے کیے جا رہے ہیں یہ صرف اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو امریکہ کی جانب سے حکومت کو خطرات ہیں کہ وہاں سے ہمیں کس قسم کا میسج آ سکتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا جو تجزیہ ہے یا جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ بیسیکلی عمران خان پر یا پارٹی پر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو معاملات ہیں وہ امریکہ سے آرڈر آنے سے پہلے ان پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے کوئی ایسا لائحہ عمل یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو کہ تمام پارٹیوں کے لیے اور تمام اداروں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ سیکرٹری خارجہ جو برطانیہ کے ان کا خط بتایا، پھر امریکہ میں جو ٹرمپ حکومت اب آ رہی ہے وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لینا ہے، تو اس کی وجہ سے عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے۔ تاہم ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا ماحول اس وقت بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر فیض حمید کے بھی ٹرائل کی بات کی جائے تو فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ ابھی حتمی مراحل میں داخل نہیں ہوا۔ چارج شیٹ جو کیا گیا ہے ان کو چارج شیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں ان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہوتے ہیں اور جو الزامات ہوتے ہیں وہ ایک ریٹن فارم میں جو ملزم ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں اگلی سٹیج میں یہ ہوگا کہ یہ جتنے گواہان ہیں ان پر بحث ہوگی، جو فیض حمید صاحب کے وکیل ہوں گے وہ وہاں پر ملٹری کورٹ میں پیش ہوں گے۔ یہ 3 رکنی ایک بینچ آپ کہہ سکتے ہیں، یا 3 لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرائل کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹرائل کو سنیں گے، ان کے جو وکیل ہوں گے ان گواہوں پر بحث کریں گے اور ذرائع کے مطابق 12 گواہان جو ہیں انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا ہے بطور گواہ۔ اب ان 12 جو گواہ ہیں ان پر جو ہے وہ بحث ہوگی اور پھر ان کے جو بیانات ہیں اس کے سچ ہونے یا جھوٹ ہونے کا جو تعین ہے وہ وہاں پر کی جو ملٹری کورٹ کی عدالت ہے وہ کرے گی۔ اب اس میں اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ آیا کہ اس فیصلے کے خلاف جو ملٹری کورٹ دے گی کورٹ مارشل کے حوالے سے کہ کیا وہ حتمی ہوگا یا اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹرائل ہوگا یا اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ فوری طور پر نہیں سنایا جائے گا، یہ فیصلہ لکھ کے آرمی چیف کو جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس کی اپروول دیتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ملزم ہوتا ہے، جو بھی وہ بے شک سپاہی ہو یا میجر ہو یا لیفٹیننٹ جنرل ہو یا میجر جنرل ہو یا بریگیڈیئر ہو، کسی بھی عہدے کا افسر ہو، تو وہ اس کے خلاف وہاں پر ہی ملٹری کورٹ میں ہی اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس اپیل کے بعد وہ جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے وہاں پر اپیل کر سکتا ہے اور پھر یہ جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ کی اپیل تک جاتا ہے۔ اور ایسی نظیریں موجود ہیں، ایسی سابقہ ہسٹری میں کیسز آئے ہیں جن میں کہ ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے جو سزائیں تھیں وہ کالعدم بھی ہوئیں یا سزاؤں کو کم بھی کیا گیا۔ اور دوسرا، اس جو سزا ہوتی ہے ملٹری کورٹ سے یا کورٹ مارشل کی جو سزا ہوتی ہے، اس کو کسی بھی وقت کسی بھی سٹیج پر جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر جا کر کسی بھی سٹیج پر جا کر سزا کو مکمل طور پر ختم کر دے یا سزا کو جو ہے وہ کم کر دے۔ تو 4 ماہ ہو گئے ہیں فیض حمید صاحب کو گرفتار ہوئے، لیکن ابھی تک جو سٹیج ہے وہ چارج شیٹ تک پہنچی ہے اور ابھی تک امید یہی ہے کہ تقریباً 3 سے 4 ماہ مزید لگیں گے اس ٹرائل کو اور پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی، جس کے بعد سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا اور ان کو جو ہے وہ سزا سنائی جا سکے گی۔ تو ابھی تک جو لگ یہی رہا ہے کہ جو حکومتی ٹیکٹکس ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے اپنی جو پسند کی ڈیل ہے یا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو ڈیل ہے وہ تحریک انصاف سے کی جا سکے، اس سے قبل کہ ایسا حکم آئے جس کو پھر جو ہے وہ پاکستانی حکومت یا جو ادارے ہیں وہ اس کو ٹال نہ سکیں۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، جلد انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔